إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي قسر. وقال الله تبارك وتعالى والضحى والليل إذا سجى. وقال الله تبارك وتعالى والفجر. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سزاوار اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو وقت کی شکل میں زندگی عطا فرمائی اور زندگی کی ایک عظیم نعمت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔ لاکھہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء شافع محشر ساقی کوثر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے ذریعے اسلام کی من وعن تعلیمات ہمیں اور آپ کو ملی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی 3 سورتوں سے چھوٹی چھوٹی آیات کے ٹکڑے اور آیات تلاوت کی۔ جس عنوان کو لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے مسلم نوجوان اور وقت۔ مسلم نوجوان اور وقت، یہ وقت کا ایک اہم ترین موضوع ہے۔ اس موضوع کو میں آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی احباب کا مشاہدہ ہے کہ آج مسلم نوجوان اور مسلم سماج کے اندر وقت کے ساتھ کس قدر ظلم کیا جا رہا ہے اور وقت کا کس قدر جو ہے صحیح استعمال کرنے کے بجائے غلط استعمال ہو رہا ہے، اور ہر نوجوان کی زبان پر ایک لفظ عیاں رہتا ہے کہ ٹائم پاس۔ کوئی بھی اگر وہ کام کر رہا ہے، کسی بھی طرح کی وہ مصروفیت یا مشغولیت میں ہے جو بیکار ہے، لہو لعب کی جو مصروفیت ہے، تو اس سے سوال کرنے پر یہی جواب دیتا ہے کہ بس تھوڑی دیر کے لیے ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ کیا حقیقت میں اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے ان کی زندگی کے کسی بھی حصے میں لفظ ٹائم پاس رکھا ہے یا نہیں؟ حاضرین جمعہ، قرآن کریم اور احادیث رسول اور اسلاف کی سیرت سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن کریم اور احادیث رسول اور اصحاب رسول کی سیرت سے یہ بات پوری طرح عیاں ہوتی ہے کہ اسلام میں لفظ ٹائم پاس نہیں، اسلام میں ہر ٹائم قدر و قیمت والا ہے، ہر لمحہ حساب و کتاب لیا جانے والا ہے۔ آخر انسان کی جو زندگی ہے، میری اور آپ کی جو زندگی ہے، یہ زندگی کا نچوڑ ہی ٹائم۔ اگر آپ کے پاس 90 سال ہے
80 سال ہے، 70 سال ہے، 60 سال، 40 سال، 50 سال کی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حیات مستعار کے طور پر دے رکھی ہے، تو یہ جو زندگی ہے، جو 60 سال 70 سال جو ہم کہتے ہیں، یہ آخر ہے کیا؟ یہی تو وقت ہے۔ ایک سیکنڈ سے 60 سیکنڈ سے 1 منٹ بنتا ہے، اور 60 منٹوں سے 1 گھنٹہ بنتا ہے، اور دن اور رات کے 24 گھنٹوں سے مل کر 1 دن اور 1 رات ہوتی ہے، اور 7 دن مل کر 1 ہفتہ ہوتا ہے، اور 4 ہفتے 5 ہفتے مل کر 1 مہینہ ہوتا ہے، اور سال کے 12 مہینے مل کر 1 سال ہوتا ہے، اور اسی طرح ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہو جاتا ہے، اور ہم 50 سے 51 میں داخل ہو جاتے ہیں، 60 سے 61 میں داخل ہو جاتے ہیں، 1 سے 2 میں داخل ہو جاتے ہیں۔ گویا ہمارے پاس جو زندگی کی کنجی تھی، جو زندگی کا خزانہ تھا، 60-70 سال کا جو ٹائم تھا، اس میں سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تو گویا ہماری زندگی کا حصہ ختم ہوتے جا رہا ہے، ہماری زندگی کا ایک حصہ ختم ہوتے جا رہا ہے۔ جیسے اگر ہمارے پاس 1000-10,000 روپے موجود ہے، اور ہم خرچ کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ چند پیسے بچ گئے ہیں، اب ہمیں فکر لائق ہوتی ہے کہ آگے کا سفر کیسے طے کیا جائے گا، آگے کا کام کیسے کیا جائے گا۔ اب صرف ہمارے پاس 100 روپے باقی ہیں، ہمارے پاس 1000 روپے باقی ہیں، ہمارے پاس صرف لاکھ روپے باقی ہیں، لیکن کام اس قدر باقی ہے، یہ سفر جو ہے اور بھی طویل ہے۔ ہم پیسے کا حساب کرتے ہیں، اور پیسے کو گن گن کر رکھتے ہیں، لیکن وقت کی جو ہے قدر و قیمت نہیں کرتے ہیں، وقت کا حساب نہیں کرتے ہیں۔ اگر 1 لمحے کی قدر و قیمت جاننا ہے، اس مریض سے پوچھئے جس کے بارے میں ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا دواخانے لے جانے پر کہ 1 منٹ پہلے اگر لا لیے ہوتے تو شاید میں بچا دیا ہوتا، 1 گھنٹہ پہلے اگر لا لیے ہوتے تو شاید بچ گئی ہوتی جان، 1 منٹ میں اگر مجھے وقت دے دیا گیا ہوتا تو شاید میں 1 آنسر لکھ دیا ہوتا۔ اس طالب علم سے، اس اسٹوڈنٹ سے پوچھئے جو 1 مارکس سے فیل ہو گیا تھا، اور وہ 1 آنسر لکھنے کے لیے 1 سے 2 منٹ اسے ضرورت تھی۔ وقت کی قدر و قیمت اس آدمی سے پوچھئے جو سڑک پر جاتے ہوئے تیز رفتار گاڑی سے بچ جاتا ہے، اور اپنی زبان سے کہتا ہے 1 منٹ کا ایسا موقع تھا کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب میں چلا جاؤں گا، لیکن بچ گیا۔ گویا وقت جو ہے ہر انسان کے پاس قدر و قیمت کا اپنا ایک پیمانہ رکھتا ہے، لیکن ہمیں اس کی قدر اسی وقت یاد آتی ہے جب کسی حادثے سے ہم اور آپ گزرتے ہیں، یا کوئی ہمارا عزیز وقع یا کوئی ہمارا عزیز جو ہے اس حادثے سے گزرتا ہے، تو اس وقت یاد آ جاتی ہے ہمیں وقت کی قدر و قیمت، کہ 1 سیکنڈ مل جائے، 1 منٹ مل جائے، 1 گھنٹہ مل جائے، 5 منٹ پہلے اگر پہنچ گئے ہوتے اور آکسیجن لگ گیا ہوتا تو شاید کہ جان بچ گئی ہوتی۔ یہ سب ہماری اور آپ کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات، اور ہمارا اور آپ کا تجزیہ ہوتا ہے، تبصرہ ہوتا ہے ان باتوں پر، اور روزانہ کی گفتگو کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اور پھر ایک کامیاب تاجر سے پوچھئے کہ وقت کس قدر اس کے پاس اہم ہوتا ہے، اور کس قدر اس کے پاس وقت کی قدر و قیمت ہوتی ہے، لیکن ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلم سماج کے اندر وقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ کیا اسلام نے وقت کی قدر و قیمت نہیں بتائی؟ اسلامی عبادات کا اگر ہم اور آپ مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی ہر عبادت کا تعلق وقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم اور آپ نماز جمعہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز جمعہ کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اس کا اول وقت کب ہے، مسجد میں کب داخل ہونا چاہیے، ممبر کے اوپر خطیب چڑھ جانے پر کیا نقصان ہونے والا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں وقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اور پھر ہم اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک مومنوں کے لیے اوقات نماز متعین کیے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ فجر کے وقت میں ظہر پڑھ لیا جائے، اور ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لیا جائے، اور عصر کے وقت میں فجر پڑھ لیا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اوقات متعین فرما دیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ قرآن کریم نے کہہ دیا کہ مومنوں پر نمازوں کے اوقات متعین ہیں، اور اسی طرح ہم اور آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں یا عام روزے رکھتے ہیں، اس کے اندر بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے وقت متعین فرمایا ہے۔
کہ سحری کب کھانی ہے اور سحری کا وقت کتنا باقی ہے، کتنی آیات کی تلاوت کے درمیان ہم سحری کر سکتے ہیں، اور کون سی لکیر آنے پر سحری ختم کرنا ہے، مؤذن اذان کب دے گا فجر کی، اور طلوع صادق کب ہوگا، اور طلوع آفتاب کب ہوگا، یہ تمام کی تمام چیزیں وقت کے ساتھ متعین ہیں۔ اور پھر جب آدمی جو ہے سحری کھا لیتا ہے تو اسے کب تک افطار کے وقت کا انتظار کرنا ہے، سورج غروب ہوا تو گویا وقت آ گیا افطار کا۔ روزے کا معاملہ وقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، زکوٰۃ کا معاملہ وقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام زکوٰۃ کے جو مسائل بتائے، زکوٰۃ کے جو آداب بتائے، زکوٰۃ کے جو احکامات بتائے، اس میں سے ایک یہ کہ مال کے اوپر 1 سال کا گزرنا بھی شرط ہے۔ ایک آدمی کے پاس لاکھوں روپے، کروڑوں روپے ہے، لیکن اس کے اوپر سال نہیں گزرا ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے اس پر، زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس پر، کیونکہ اس کے لیے جو شرط رکھی گئی ہے وہ یہ کہ اس کے اوپر 1 سال نہیں گزرا ہے۔ حج کا معاملہ اٹھا لیجیے کہ حج نہ صرف ایک متعین مہینے کے اندر کرنا ہے، متعین مہینے کے اندر بھی ایام مخصوصہ کے اندر حج کے فرائض انجام دینی ہے، اور ان دنوں کے اندر بھی وقت کی پابندی ہے کہ آپ کنکری کب ماریں گے، آپ طواف کب کریں گے، آپ قربانی کب کریں گے، آپ مینا کب جائیں گے، آپ مزدلفہ میں کتنا قیام کریں گے، آپ عرفہ میں کب تک رہنا ہے، آپ کو کون سی نماز پڑھنی ہے آپ کو، اور آپ کو کہاں سے کہاں چلنا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں وقت کے ساتھ متعین ہیں۔ اور کوئی آدمی وقت چھوڑ کر کرتا ہے تو پھر اس کے مسائل الگ ہیں۔ بتائیے تو صحیح کہ اسلام نے اپنی عبادات کے اندر بھی وقت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو جوڑ کر رکھا ہے، لیکن ہم اور آپ یہ ہیں کہ وقت کے ساتھ پوری طرح آزاد ہو گئے ہیں، جبکہ اسلام کی ہر تعلیم جو ہے وقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، عبادات کی شکل میں، معاملات کی شکل میں، لین دین کی شکل میں۔ سورہ بقرہ کی سب سے بڑی اور قرآن کریم کی سب سے بڑی جو آیت کریمہ ہے، جو آیت دین ہے، یعنی کوئی آدمی کسی سے قرض لیتا ہے تو وہ قرض لینے کی تاریخ لکھ لے اور واپس دینے کا ٹائم لکھ لے، ٹائم وہاں بھی متعین ہے۔ ایک خاتون کا قلع ہو جاتا ہے، ایک خاتون کی طلاق ہو جاتی ہے، ایک خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، عدت کے مسائل آتے ہیں، وہاں بھی وقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ عدت 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہوگی، اور دوسرے مراحل کے اندر الگ الگ معاملات اس کے موجود ہیں۔ بتائیے انسانی زندگی کا کون سا ایسا حصہ ہے جس میں وقت کی قدر و قیمت اسلام نے ہمیں اور آپ کو نہ بتائی ہو؟ یہ کہاں سے ہمارے پاس تصور آ گیا ہے کہ ہم جو ہے وقت کے ساتھ اس قدر کھلواڑ کریں اور اس کا نام دے دے ٹائم پاس۔ بتائیں تو صحیح کہ لفظ جہاں سے آیا ہوا ہے آج وہاں کی قوم بھی ٹائم پاس نہیں کرتی ہے، اور وہ ہر لمحے کو غنیمت جانتی ہے، اور ہر گھڑی کو غنیمت جانتی ہے، اور وہ آگے بڑھ رہی ہے، اور ہم مسلم سماج کا طبقہ جو ہے اس ٹائم کی ناقدری کرتے ہوئے پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرات، وقت کی قدر و قیمت، اس کے بارے میں بہت سارے اس کے اوپر اقوال کہے گئے۔ الوقت کا سیف، وقت جو ہے تلوار کے مانند، تلوار یہ نہیں دیکھتی ہے کہ میں کس کے گردن پر چل رہی ہوں، آقا کے گردن پر، رعایا کے گردن پر، امیر و غریب کے گردن پر، معصوم یا مظلوم یا ظالم کے گردن پر، بلکہ اس کا کام ہے کاٹنا، اور وہ کاٹتے ہی رہے گی۔ اسی طرح الوقت کا سیف کہ وقت بھی جو ہے تلوار کے مانند ہے، اس کا کام گزرتے رہنا اور گزر جائے گا، یہ کسی کا انتظار نہیں کرے گا، ہماری زبان پر ہوتا ہے کب سے کریں گے، کل سے کر لیں گے، کب سے کریں گے، کل سے کریں گے، وہ کل آتا ہی نہیں اور ہم کرتے ہی نہیں، جبکہ وقت کیا ہے، کل تک کبھی انتظار نہیں کیا ہے۔ ہمارے گھر کی گھڑی یا ہمارے ہاتھ پر یا ہمارے موبائل پر چلنے والی وقت کی سوئیاں جو ہے وہ کبھی رکی نہیں ہے کہ چلو ہمارا اپنا مالک، ہمارا اپنا اونر جو ہے ایک اہم کام نہیں کیا ہے اور اس کا وعدہ ہے کہ یہ کام وہ کل کرے گا، شام کرے گا، 2 دن بعد کرے گا، اس لیے رک جاؤ، نہیں رکی ہے گھڑی۔ حضرات، قرآن کریم مختلف پیراہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو وقت کی قدر کرنے کی تعلیم دیتے ہوئے قسم کھائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہماری انسانی فطرت یہ ہے
کہ جب تک کوئی بات بتائی جائے اسی طرح موٹے انداز میں تو ہم اور آپ قبول کرنے کے لیے تھوڑا سا تذبذب اور تردد کا شکار ہوتے ہیں، لیکن جیسے اس سامنے ہم قسم کھاتے ہیں تو ہماری بات کا یقین آپ کو ہو جاتا ہے اور ہم اور آپ جو ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور اللہ کے لیے جائز ہے کہ اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی بھی مخلوق کی قسم کھائے، نہ ماں کی، نہ باپ کی، نہ درخت کی، نہ بھائی کی، نہ دوست کی، نہ چاند کی، نہ سورج کی، نہ ٹائم کی، کسی کی قسم ہمیں اور آپ کو کھانا نہیں چاہیے، جائز نہیں۔ اللہ کے لیے جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کا ذکر فرمایا تو قسم کے ذریعے، والضحیٰ، کبھی چاش کے وقت کی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قسم ہے چاش کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور کبھی رات کی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور کبھی فجر کی قسم کھائی، والفجر، کبھی فجر کے وقت کی قسم کھائی، قسم ہے فجر کے وقت کی، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے زمانے کی قسم کھائی اور اس کے بعد کہا ان الانسان لفی خسر والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ زمانہ کیا ہے؟ زمانہ اسی وقت سے چلتا ہے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں عام زبان میں، اگر ایک دوست، اگر ایک رشتہ دار بہت طویل وقفے کے بعد ملتا ہے، سال دو سال کے بعد ملاقات ہوتی ہے، یا پھر بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوتی ہے، تو ہماری زبان سے لفظ نکلتا ہے کہ بہت زمانے کے بعد ہماری ملاقات ہو گئی، بہت زمانے کے بعد ہماری ملاقات ہو گئی ہے۔ مطلب یہ کہ بہت ٹائم کے بعد ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ ٹائم یعنی وقت، اور وقت یعنی زمانہ، اور زندگی، تمام کی تمام چیزوں کا ایک ہی معنی اور مطلب ہے، وہ ہے وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائی، لیکن ہم اور آپ کہاں اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں؟ وقت کی مثال برف سے دی گئی۔ برف یعنی آئس جو ہے اس کا کام پگھلنا ہے، اس کا کام فائدہ بھی پہنچانا ہے، ٹھنڈک بھی پہنچانا ہے، چاہے اس کو آپ شربت میں ڈال کر پیے، جوس میں ڈال کر پیے، پانی میں ڈال کر پیے، دودھ میں ڈال کر پیے، آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائے۔ برف کے اندر جو صفت ہے، برف کی جو کوالٹی ہے وہ یہ کہ اس کا کام دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے، حلق کو ٹھنڈک پہنچانا ہے۔ اگر اس کو استعمال کریں تو فائدہ پہنچائے گا، ورنہ اس کا کام پگھلنا ہے، چاہے آپ پانی میں ڈالو، دودھ میں ڈالو، میٹھے میں ڈالو، جوس میں ڈالو، یا سڑک پر رکھ دو۔ وہ انتظار نہیں کرے گا کہ مجھے سڑک پر رکھا گیا ہے، اب پانی میں ڈالا جائے گا تب سے میں پگھلنا شروع ہو جاؤں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ وقت کا استعمال کرو یا نہ کرو، وقت کا کام ہے گزرتے رہنا ہے، گزرتے رہنا ہے۔ آج وقت کی ناقدری کرو گے تو کل پچھتاؤ گے، اور کل کے پچھتاوے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر اس طالب علم سے سوال کرے جو 3 گھنٹے ایگزام سینٹر کے اندر بیٹھا ہوا رہتا ہے اور وہاں ٹائم پاس کرتا ہے، اور اچانک جب اسے اطلاع دی جاتی ہے کہ 3 گھنٹے کا ٹائم ختم ہے، باہر چلے جاؤ، اور اس کے دل و دماغ میں یہ بات آئے کہ اب مجھے آنسرز اچھی طرح یاد آ رہے ہیں، اب میں لکھ دوں گا، تو کیا اسے لکھنے کا موقع دیا جائے گا؟ نہیں دیا جائے گا، اسے باہر بھیج دیا جائے گا۔ اور پھر اسی ایگزام ہال کے اندر اس طالب علم سے آپ وقت کی قدر پوچھیں جو ایک ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آنسرز لکھ رہا ہے، اور اس کی خواہش اور اس کی تمنا یہ ہے کہ میں ٹاپ آ جاؤں، اسکول ٹاپ، ڈسٹرکٹ ٹاپ یا اسٹیٹ ٹاپ آ جاؤں، اور میں اپنی منزل مقصود تک پہنچوں۔ تو وہ ہر لمحہ دیکھتا ہے اور لکھتے جاتا ہے، دیکھتا ہے اور لکھتے جاتا ہے۔ جیسے جیسے اسے کہا جاتا ہے آدھا گھنٹہ ختم، 1 گھنٹہ ختم، 1.5 گھنٹہ ختم، صرف 10 منٹ، صرف 5 منٹ، صرف 2 منٹ، اس کا ٹینشن بڑھتا رہتا ہے۔ حضرات، وقت کی قدر و قیمت کرنے والے اپنی زندگی میں بہت کچھ پاتے ہیں، چاہے وہ دنیا کی دولت ہو یا اخروی زندگی۔ ہمارے اسلاف کی زندگیوں کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلاف اکرام وقت کی اس قدر قیمت کی ہے کہ ان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہوا، ان کا 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہوا۔ کسی کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا پورا وقت جو ہے مطالعے میں لگایا، کتابوں کے پڑھنے اور پڑھانے میں لگایا، لکھنے اور لکھانے میں لگایا، اور ان کی زندگی کی صرف 2 راتیں ایسی تھی جس میں انہوں نے مطالعہ نہیں کیا، اسٹڈی نہیں کیا۔ وہ کون سی 2 راتیں؟ ایک باپ کے انتقال کی رات اور ایک اپنی شادی کی رات۔
اس قدر انہوں نے اپنے ٹائم کی قدر و قیمت کو جانا اور اپنی زندگی کو بنایا اور سنوارا کہ آج مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ جو دولت ہے وہ علم کی شکل میں، وہ علمی کتابوں کی شکل میں ہے، خزانوں کی شکل میں جو کتابیں موجود ہیں انہوں نے 100 جلدیں، 200 جلدیں، 30 جلدیں، 40 جلدیں جو لکھی، آج ہمارے پاس اس کے نام پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، وہ جانتے تک نہیں ہیں ہم۔ ساری رات و دن، ساری زندگی انہوں نے سفر میں بھی، حضر میں بھی، غربت کے اندر بھی، فقر و فاقے کے اندر بھی انہوں نے گزارا۔ اور کتنے ایسے اسلاف ہیں جنہوں نے حصول علم کے اندر کھانے کا جو ٹائم تھا، روٹی چبانے کے لیے جو وقت لگتا تھا، اس کو بھی جو ہے معیوب سمجھتے تھے، اس کو بھی جو ہے فضول سمجھتے تھے، اور کوئی کھلا دیتا اور یہ پڑھتے بیٹھ جاتے، ہاتھ میں کتاب رہتی اور چبانے والا اور جو ہے منہ میں نوالا رکھنے والا کوئی رکھ دیتا مجبوراً۔ اور کتنے ایسے واقعات ہیں کہ وقت کی قدر و قیمت جاننے والے انہوں نے پڑھائی اور لکھائی اور مطالعے کے اندر اس قدر مصروف ہو گئے کہ کھانا بھول گیا، پانی بھول گیا، اپنی حیات بھول گئی، اپنے جسم کو بھول گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کا ذخیرہ آج ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ ان کی قربانیاں تھی، یہ ان کی قربانیاں تھی۔ ایک ایک حدیث کے لینے کے لیے، ایک ایک بات کو جاننے کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرتے تھے اور پیدل جایا کرتے تھے، اور بھوک اور پیاس کو برداشت کیا کرتے تھے، اور روٹی کا ٹکڑا مل جائے تو اس کو سمندر کے پانی میں ڈبو کر کھا لیا کرتے تھے، اور اپنی پیٹ کی بھوک کو مٹا دے اور آگے کا سفر طے کرتے تھے۔ حضرات، کیا ایسی مثالیں آج ہمارے پاس موجود ہیں؟ یہ ساری کی ساری مثالیں ہمارے اپنے علماء کے ہیں، ہمارے اپنے اکابرین کے ہیں، ہمارے اپنے اسلاف کے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اسی وقت کی قدر و قیمت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، اغتنم قمسا قبل قمس، لوگو 5 باتوں کو 5 باتوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 باتوں کو 5 باتوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں آپ علیہ السلام نے ایک بات وقت کے بارے میں بھی کہا کہ تمہارے پاس فرصت کے اوقات ہیں تو اس کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ مصروفیت آ جائے۔ انسان کے پاس ٹائم ہے، کچھ کر لیں، اللہ کو راضی کرنے کے اعمال بجا رہے، دین کی خدمت کر لیں، اپنے آل و اولاد کی خدمت کر لیں، اپنی خدمت کر لیں، اس وقت جو ہے کسی اچھے کام میں مصروف رکھے قبل اس کے کہ ہمارے پاس مصروفیت آ جائے، ہم بزی ہو جائے اور اس وقت کہیں کہ کاش میں یہ کر لیا ہوتا، یہ پڑھ لیا ہوتا، یہ لکھ لیا ہوتا، یہ کام کر دیا ہوتا، یہ چیز پہنچا دی ہوتی۔ ایسا کتنی مرتبہ ہماری اور آپ کی زندگی میں آتا ہے کہ جب ٹائم خالی رہتا ہے تو اس وقت ہم جو ہے اس کام کو آگے ڈال دیتے ہیں، اور اچانک کوئی نہ کوئی ایسی مصروفیت اور کوئی نہ کوئی ایسا کام آ جاتا ہے کہ وہ کام نہیں کر پا سکتے ہیں یا وہ چیز نہیں لا سکتے ہیں، اور اس وقت پچھتاتے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، غنیمت جانو فرصت کے اوقات کو قبل اس کے کہ تم مصروف ہو جاؤ یا تمہارے اندر جو ہے مصروفیت آ جائے۔ اور پھر اسی حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، وَشَبَابِكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، کہ اپنی جوانی کی زندگی کو غنیمت جانو، اپنے جوانی کے دور کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ بڑھاپا آ جائے۔ انسان جو ہے جوانی کی زندگی کے اندر ٹائم پاس کرتا ہے، اور بڑھاپے کے اندر عبادات کا شوق ہوتا ہے، کچھ کر گزرنے کا شوق ہوتا ہے، کچھ کمانے کا شوق ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، حج کرنا چاہتا ہے، عمرہ کرنا چاہتا ہے، مسجد سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہے، قرآن پڑھنا چاہتا ہے، قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہے، دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے بڑھاپا آنے کی وجہ سے کمزوری اس قدر آ جاتی ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا ہے، چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی نیت ہوتی ہے، اس کا ارادہ ہوتا، پھر بھی وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے جوانی کے دور اور جوانی کے ٹائم کی بھی قدر و قیمت ہمیں اور آپ کو بتائی۔ وہ مشہور و معروف حدیث ہم نے اور آپ نے سنا ہوگا، لا يزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن قمس، قیامت کے دن کسی بھی انسان کے، کسی بھی ابن آدم کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 5 سوالات نہ کر لیں، 5 سوالات نہ کر لیں۔ ان 5 سوالات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کے بارے میں سوال کریں گے، ہماری زندگی کے بارے میں سوال کریں گے، ہمارے عہد جوانی کے بارے میں سوال کریں گے۔ ایک تو پوری زندگی کے بارے میں سوال کریں گے، وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ،
کہ میں نے تجھے عمر دی تھی، زندگی دی تھی، وقت دیا تھا، 60 سال 70 سال 50 سال 90 سال 100 سال، تو نے اس کو کہاں گزارا؟ اور وقت کی اور زندگی کا ایک اہم ترین جو حصہ جوانی کا ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے وعن شبابی، کہ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی تو نے کہاں گزاری؟ روڈوں پر، نکڑوں پر، ہوٹلوں پر، کیا قہوہ خانوں کے اندر، مندی کے ہوٹلوں کے اندر، چوتروں کے اوپر، جہاں جہاں وائی فائی موجود ہے کیا وہاں تو نے رات گزاری؟ جہاں جہاں تجھے دوست مل گئے دو چار، کیا تو نے وہاں ٹائم پاس کیا؟ آج ہمارے مسلم سماج کی گلیوں کا یہی نظارہ ہے کہ پولیس اور حکومت اور قوانین بنانے والے بے تحاشا قوانین بھی بنا رہے ہیں اور انہیں مجرم بھی قرار دے رہے ہیں، باوجود اس کے مسلمانوں کی گلیوں کے اندر یہی راتیں ہیں، یہی راتیں اور یہی دن ان کا کام ہے کہ رات ساری دکانوں کے، رات ساری گھروں کے پاس، گھروں کے باہر بیٹھے رہیں اور لہو لعب کے اندر مصروف رہیں، گانے سنتے رہیں، فلم دیکھتے رہیں، سیریل دیکھتے رہیں، چیٹنگ کرتے رہیں اور ساری رات گزارے، اور فجر کا وقت جب قریب آئے تو جائے سو جائیں اور ظہر تک سوتے رہیں۔ میرے مسلمان نوجوانوں، ایسی قوم کبھی ترقی نہیں کر پا سکتی ہے، ایسی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ اسی لیے حیدرآباد جیسے شہر کے بارے میں یہ تصور ہے کہ حیدرآباد کا پرانا شہر الگ ہے اور نیا شہر الگ ہے، کیونکہ وہاں کی رات مغرب کی عشاء کے بعد شروع ہو جاتی ہے اور وہاں کی صبح نماز فجر سے شروع ہو جاتی ہے، اور یہاں کی رات نماز فجر سے شروع ہوتی ہے اور یہاں کی صبح دوپہر 12 بجے سے شروع ہوتی ہے۔ کہاں سے ہم اور آپ ترقی کریں گے؟ صرف ایک شہر کی بات نہیں بلکہ پورے مسلم سماج کی عمومی حالت یہی ہے، ہر جگہ کا ماحول یہی بنا ہوا ہے کہ ہم رات کا کھانا کھائے تک 1-2 بج جائے اور سونے تک صبح ہو جائے اور پھر جاگنے تک دوپہر ہو جائے، نہ ہمارے کاروبار میں خیر و برکت، نہ ہماری آل و اولاد میں خیر و برکت، نہ ہماری اولاد کے اندر ترقی کے راہیں ہموار کرنے کی ہمیں فکر، نہ ہماری اولاد جو ہے آگے بڑھنے کی وہ فکر لے کر حضرات، دینی علوم کے اندر یا دنیاوی علوم کے اندر آج جتنی ترقی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں، اور انہی قربانیوں کو سامنے رکھ کر آج کی دنیا جو ترقی کر رہی ہے، وہ لوگ ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت کرتے ہیں، ان کے پاس ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت ہے۔ آج ہمارا برادران وطن کا جو طبقہ ہے، غیر مسلم بھائی جو ہے، ان کی صبح کب ہوتی ہے، ان کے گھروں کی پاکی صفائی کب ہوتی ہے، وہ کب نہاتے اور کب دھوتے ہیں، کب وہ جاب کو جاتے ہیں، کب وہ اپنا بزنس اوپن کرتے ہیں اور کب آ کر سو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اور ہمارے گھروں کا ماحول، ہمارے مسلم نوجوانوں کا ماحول دیکھتے ہیں تو خون کے آنسو رونا پڑتا ہے کہ آخر نوجوانوں کے اندر کیسی کیسی برائیاں آ گئی ہیں، کن کن برائیوں کا تذکرہ ہم منبر رسول سے کریں، کن کن چیزوں کی اصلاح کی طرف ہم توجہ دلائیں۔ اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہے؟ اس کا ذمہ دار کون؟ اس کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ ہم والدین اپنے بچوں کی نگرانی نہیں کرتے ہیں، ہم والدین اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف اہتمام نہیں کرتے ہیں، کب جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کیوں بیٹھ رہا ہے، نہیں، تھوڑی سی 15 سال 16 سال 17 سال کی عمر کو پہنچ گیا، وہاں سے پوری طرح آزاد سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو۔ محترم دوستو، خلاصہ کلام یہی ہے کہ قرآن کریم نے بار بار قسمیں کھا کھا کر بتایا کہ وقت کی جو ہے قدر و قیمت جانو، وقت کی قدر و قیمت جانو، رات کی قسم، دوپہر کی قسم، فجر کی قسم، چاش کے وقت کی قسم اور زمانے کی قسم کھا کر یہ بات بتائی گئی، اور تمام عبادات کو وقت کے ساتھ جوڑ کر وقت کی قدر و قیمت بتائی گئی ہے۔ لہٰذا ہماری زبان پر کوئی ٹائم پاس نہیں، ہمارے مومنوں کے ایمان والوں کے پاس کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے۔ چھٹی کا دن کے نام پر سارا دن سوتے رہنا، سارا دن کھیلتے رہنا، پکنک مناتے رہنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اوقات کو برباد کرنے کے ذرائع ہیں۔ ان ذرائع سے بچنا چاہیے، ایسی محفلوں سے بچنا چاہیے اور واپس لوٹ آنا چاہیے ہمیں وقت کی سوئی آگے بڑھنے سے پہلے، ورنہ پھر ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ کاش ایک دن جی لیا ہوتا اور دلہا بن گیا ہوتا، کاش ایک دن جی لیا ہوتا اپنی بیٹی کی شادی میں دیکھ لیا ہوتا، کاش ایک دن جی لیا ہوتا اپنے نواسے کا نکاح میں دیکھ لیا ہوتا،
کاش ایک دن جی لیا ہوتا، اپنا بنایا ہوا مکان اس کے اندر میں داخل ہو جاتا، کاش ایک گھنٹہ مل گیا ہوتا اور پھر میں اچھے سے نمبرات سے کامیاب ہوتا اور ٹاپر بن جاتا، کاش میں ایک دن اچھی محنت کیا ہوتا اور اچھا تاجر بن جاتا، اچھا بزنس مین بن جاتا۔ وہ کاش کے لفظ آنے سے پہلے اور وقت ختم ہونے سے پہلے ہم کو واپس لوٹ آنا ہے اور اسلاف کی طرح زندگی گزارنا ہے، وقت کی قدر و قیمت کرنا ہے، بھلے ہی اس کے لیے ہمیں ہر طرح کی قربانیاں دینا پڑے، دوست احباب کی قربانی دینے پڑے، مال و دولت کی قربانی دینے پڑے، لیکن ہم کو اپنے وقت کی پابندی کرنا پڑے گا۔ انسان مال خرچ کر دیتا ہے، مال آتا اور جاتا ہے، لیکن وقت آتا نہیں ہے۔ وقت کا کام صرف جانا ہے، دولت کا کام جانا بھی ہے اور آنا بھی ہے۔ آج چلے جائے کوئی بات نہیں، کل آنے کی امید ہو سکتی ہے، لیکن ٹائم ایسا نہیں ہے، وقت کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ وہ وقت جو ہے صرف جانے کا جاتا ہے، واپس نہیں آتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو جو ہے وقت کی قدر و قیمت کرتے ہوئے اپنی سماج کو بدلنا چاہیے۔ خاص طور پر میں اپنے نوجوان دوستوں سے اور اپنے نوجوان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں، دردمندانہ گزارش کرتا ہوں کہ اب حالات ایسے نہیں ہیں جیسے ابھی بھی آپ مگن ہیں، حالات ایسے نہیں ہیں جیسے ابھی بھی آپ عیش و آرام میں ہیں۔ آپ اپنے گھر کے کفیل ہیں، آپ اپنے قوم و ملت کے کفیل ہیں۔ آپ کو اپنے گھر کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے، اپنی زندگی کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے مفید بننا ہے اور اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے مفید بننا ہے۔ لہٰذا آپ بھی اور اپنے ان نوجوانوں کو جو اپنے گلی کوچوں میں، راتوں میں، ہوٹلوں میں گزارتے ہوئے وقت کو ٹائم پاس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، انہیں اچھے انداز میں سمجھا کر انہیں واپس لے آئیں۔ اس ٹائم کے اندر بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، دنیا کما سکتے ہیں، آخرت کما سکتے ہیں، رب کو خوش کر سکتے ہیں، رب کو راضی کر سکتے ہیں اور اپنے والدین کی خدمت کر سکتے ہیں، والدین کو راضی کر سکتے ہیں، یا پھر کم سے کم اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں۔ اور وقت کی ناقدری کے جتنے نقصانات ہمارے جسم پر، ہماری دولت پر، ہمارے سماج پر پڑ رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ رات کے جاگنے سے، دن کے دیر سے اٹھنے سے اور مختلف چیزوں میں جو وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں سے ہم اور آپ بچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اسلامی تعلیمات کی ایک ایک چیز پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، مسلم سماج کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کا خاتمہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، مسلم نوجوانوں کو اور ساری امت مسلمہ کو اے اللہ آپ نیک توفیق عطا فرمائے، اے اللہ وقت کا صحیح استعمال کرنے والا بنا دے، اے اللہ گھنٹے گھنٹے رات رات بیٹھ کر اے اللہ آپ کی عبادت سے اور آپ کی بندگی سے دور گزرنے والی راتوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمیں وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کی رضامندی حاصل کرنے والا بنا دیجئے، آپ کی خوشنودی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائیے، وقت کے اندر خیر و برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ جس طرح آپ کے نیک بندوں نے ہم سے پہلے مختصر سی زندگی کے اندر ہزاروں سال کا کام انہوں نے کر گیا ہے، اے اللہ اسی طرح ہمیں بھی کرنے اور ہماری زندگیوں میں بھی خیر و برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ مسلمانوں کے حالات پر رحم فرمائیے، اے اللہ ہندوستان کے حالات پر رحم فرمائیے، اے اللہ ملک کے اندر امن و سلامتی عطا فرمائیے، اے اللہ مساجد کی حفاظت فرمائیے، مدارس کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجیے، اے اللہ حرمین کی حفاظت فرمائیے، اس کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جتنے احباب بیمار ہیں، اے اللہ جتنے بچے بیمار ہیں، جتنے بزرگ بیمار ہیں، مرد و خواتین، مالدار و غریب، آپ کے نیک بندے، آپ کے گنہگار بندے، اے اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ خاص طور پر معصوم بچوں کو دواخانوں میں لے کر ماں باپ تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں، اے اللہ ان معصوم جانوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ ایک مہینے کے بچے، 10 مہینے، اے اللہ 10 دن کے بچے اے اللہ دواخانوں کے اندر اے اللہ آپ کے شفا کے محتاج ہیں، اے اللہ ان کے والدین دعائیں کر رہے ہیں اور ہم سے دعاؤں کی درخواست کیا اور نہ کیا ہوں، اے اللہ ان سب کے حق میں دعائیں قبول فرمائیے۔ اے اللہ اس مسجد کے جو مصلیان اور ان کے عزیز و قارب بیمار ہیں، اے اللہ انہیں بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اے اللہ تمام مومن مرد و خواتین کو اے اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اے اللہ جن کے والدین ہیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جن کے والدین میں سے دو ہے کہ اس دنیا سے رخصت کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد بکم بر رؤوف رحیم رب حلیم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين. اللهم اغزل من قزل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.